یہ بات ہے محمد. اقرا پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو. صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد صبر. میں آج دیکھنے جا رہا ہوں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون سی سن میں پیدا ہوئے تھے اور مکہ سے مدینہ ہجرت کب کیا تھا اور کون سی غار میں پناہ لی تھی. اور یہ ویڈیو ریئلی مکتوب یوٹیوب چینل کی. چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو. یہ بات ہے محمد. اقرا پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو. صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کا پیغام مکہ سے، ہم آپ کے ساتھ ہجرت کریں گے. یہ بات ہے انسانوں اور جناتوں کے رہبر کی. میرے دادا نے خود اپنی آنکھوں سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے تھے. ارے وہ دیکھو چاند کی طرف. یہ بات ہے سیرت النبی کی. محمد النبی الامی. آج منٹ سے پہلے سیکنڈ کے بعد ہم فوراً اسٹیٹس لگا دیتے ہیں آئی لو محمد. لیکن افسوس اپنے آپ سے سوال کرنا بھول جاتے ہیں کہ کون تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابن اسحاق، نبی کی سیرت لکھنا آسان نہیں. یہ جو بیڑا تم نے اٹھایا ہے کافی ہمت کا لیکن بہت مشکل کام ہے. کتنی بیویاں تھیں ان کی، کیا نام تھے ان کے، وہ کون سی سن میں پیدا ہوئے. خدیجہ کے انتقال کے بعد میں نے نبی کو مسکراتے نہیں دیکھا. صحیح کہتے ہو، پورا سال ہونے کو آیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری نبی کے لیے مکہ کو ہی کیوں چنا؟ اور کیا قرآن کو بغیر سیرت النبی جانے سمجھا جا سکتا ہے؟ بھائی تعظیم، مجھے قرآن کی یہ آیت سمجھ نہیں آ رہی. یہاں بات کس بارے میں ہو رہی ہے؟ یہ آیت جنگ بدر کے بارے میں ہے، جب اللہ نے غیبی مدد بھیجی تھی. اچھا، اور اس میں دوسرے نبیوں کا بھی ذکر ہے نا؟ ہاں بالکل. آدم، ادریس، ہود، صالح، لوط، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، ایوب، شعیب، موسیٰ، ہارون، نوح، سب کا ذکر ہے اس میں. اگر آپ یہ سب نہیں جانتے تو اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ شیطان کا ایسا کون سا وسوسہ ہے کہ زندگی کے اتنے سال گزارنے کے بعد بھی اس نے آپ کو اپنے نبی سے، جس کی محبت کا آپ دعویٰ کرتے ہیں، محروم رکھا ہوا ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں میری باری کے دن میرے لبے اور سینے کے درمیان وفات پائی. اسی لیے میں لے کر آیا ہوں بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے سیرت النبی کی ایک سیریز، جس میں ہم بہت آسان اور مزیدار طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جانیں گے. تو چلیے یہ سفر میں اور آپ مل کر شروع کرتے ہیں. السلام علیکم. یہ ہماری سیرت النبی سیریز کے سفر کا پہلا قدم ہے. میں کوشش کروں گا کہ بہت آسان اور مزیدار طریقے سے ہم اور آپ سیرت النبی پڑھ سکیں، کیونکہ ہم سب لوگ زندگی کے آخری سانس پر اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو جانتے ہوں، پہچانتے ہوں. اب سب سے پہلے سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ یار سیرت النبی پڑھنی کیوں ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے لیے یہ ویڈیو دیکھیے. وجے دیناناتھ جان اور ہار کا جیتنے والے کو بازیگر کہتے ہیں. ہم یہاں کے رابن ہوڈ ہیں، رابن ہوڈ پانڈے. یہ ویڈیوز دیکھ کے، ان ایکٹرز کو دیکھ کے آپ ضرور حیران ہو گئے ہوں گے. تو دیکھیے، انسان کا جو نیچر ہے نا وہ بڑا امیٹیٹنگ ہے. اچھا لگتا ہے اسے دوسروں کی نقل اتارنا. جن سے وہ انسپائر ہوتا ہے، جن کو وہ آئیڈیلائز کرتا ہے، ان کی جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے. قرآن میں یہ بات آئی ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ تمہارا نیچر امیٹیٹنگ ہے، تم دوسروں کی نقل کرو گے، ان کے جیسا بننے کی کوشش کرو گے، تو ہم نے تمہارے لیے دنیا کی سب سے بہتر ایگزامپل سیٹ کی ہے. ان کی پیروی کرو، ان کو فالو کرو. And there are over 50 verses in the Quran that command us to take the Prophet ﷺ as an example. کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. فرمایا اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک اسوہ ہے، نمونہ ہے، بہترین نمونہ. اب جبکہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو حکم دیا ہے، تو علماء کی رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو جاننا فرض العین ہے.
فرض العین کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہر انڈیویجول کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے نبی کی زندگی کو جانے، کیونکہ آپ بنا جانے بنا پہچانے کیسے کسی کو فالو کر سکتے ہیں۔ دوسرا، یہ ایمان کے مکمل ہونے کی شرط ہے۔ عربی زبان میں اسے شرطن صحت الایمان کہتے ہیں، یعنی ایمان کے کمپلیٹ ہونے کی ایک کنڈیشن ہے۔ اور تیسری بہت 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 امپورٹنٹ بات، عاشق کیا چاہتا ہے؟ عاشق چاہتا ہے کہ اسے اس کے محبوب کی خبر ملتی رہے۔ اچھا، اسے وہ بات پسند ہے کیا؟ اسے وہ نیلا رنگ پسند ہے؟ پیلے نہیں، گلابی والے پھول دیجئے، میری بیگم کو وہی پسند ہیں۔ اکثر عاشق اس طرح کے سوال کرتے ہیں اپنے محبوب سے ریلیٹڈ۔ تو اگر آپ عاشق رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو بے شک آپ بھی یہ جاننا چاہتے ہوں گے وہ کیسے دکھتے تھے، وہ کیسے چلتے تھے، وہ کیسے ناراض ہوتے تھے۔ یہ سب چیزیں ہم اپنے نبی کے بارے میں جانیں گے، تبھی ہم ان سے محبت کر پائیں گے، کیونکہ علم اور جانکاری سے محبت بڑھتی ہے۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Say if you love Allah, then follow me and Allah will love you. تو اس لیے محبت بڑھانے کے لیے سیرت النبی کو پڑھنا بے انتہا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کسی بھی انسان کا ایمان جب تک مکمل نہیں، جب تک کہ وہ اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ کرتا ہو۔ جیسے جیسے میں آپ کو جان رہا ہوں، ہر لمحہ میری محبت آپ کے لیے اور گہری ہوتی جا رہی ہے۔ میرے اسرائیلی بھائی، آپ کا اخلاق ہی آپ کے سچے ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ سیرت اور کیوں امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیے، بغیر سیرت النبی کو پڑھے آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ قرآن ایک نان لینئر بک ہے۔ ابھی کچھ بات ہو رہی ہے اور اچانک سے کچھ اور بات ہونے لگی۔ اب یہ جو اچانک والا اینگل ہے نا، یہ آپ کی لائف سے بالکل ختم ہو جائے گا اگر آپ نے سیرت النبی کو پڑھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو فرشتوں کو نبی بنا کر بھیج دیتے، جن کے پر ہوتے، جو ہوا میں اڑ رہے ہوتے، اور لوگ انہیں دیکھ کے فوراً ایمان لے آتے۔ لیکن پھر لوگ کیا کہتے؟ ارے بھائی، ان کے جیسے کیسے بن سکتے ہیں، وہ تو فرشتے تھے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو رسول اور نبیوں میں سے چنا ہے، تاکہ وہ ہمارے لیے ایک لیونگ ایگزامپل بن سکیں، تاکہ انہیں ہم دیکھ کر سیکھ سکیں کہ کیسے ایک اچھا باپ بننا ہے، ایک اچھا دوست بننا ہے، ایک اچھا بیٹا بننا ہے، ایک اچھا لیڈر بننا ہے، ایک اچھا ساتھی بننا ہے، ایک اچھا پڑوسی بننا ہے۔ تو ہمارے اخلاق کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، ہمارے ماحول اور معاشرے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم سب کو سیرت النبی کا پتہ ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ زندگی کے کسی موڑ پر جب آپ اداس ہوں گے نا، آپ کو لگے گا کہ شاید اب جینا آسان نہیں، اب واپس یہ دل دوبارہ سے دھڑک نہیں پائے گا، تب یہ سیرت ہی ہوگی جو آپ کو ایک دم باہوں میں بھر لے گی، آپ کو سکون دے گی، آپ کو آپٹیمسٹک بنائے رکھے گی، آپ کو احساس دلائے گی کہ نبی کی زندگی میں ایسے ایسے مقام آئے ہیں کہ سن کے آپ کا دل پھٹ پڑے گا۔ لیکن پھر بھی ہمارے نبی نے کبھی کسی کے لیے کچھ برا نہیں چاہا، ہمت رکھی، اللہ پہ بھروسہ رکھا۔ محمد النبی الامی۔ اور سب سے زیادہ ضروری، سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو، ان کے آنر کو، ان کی ڈگنیٹی کو مینٹین کرنے کے لیے، ہمیشہ اونچا رکھنے کے لیے سیرت النبی پڑھنا بے انتہا ضروری ہے، تاکہ جب کوئی ان پر انگلی اٹھائے نا تو آپ کے پاس اس کا جواب موجود ہو۔ Why did the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam married Aisha at the age of 9? تو میرے خیال سے اب یہ بات ایک دم کلیئر ہو چکی ہے کہ ہمیں سیرت پڑھنی کیوں چاہیے۔ تو اب اس سے ایک اور سوال نکل کر آتا ہے کہ ایکچولی سیرت ہے کیا؟ واٹ از سیرہ؟ تو دیکھیے، سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ سیرہ ایک اسٹریس فری سبجیکٹ ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے اس کے اندر۔ اس میں ہونے والے انسیڈنٹ کو، لوکیشنز کو، تاریخوں کو آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ سیرت النبی کا مقصد چیزوں کو یاد کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر ایک بدلاؤ لے کر آنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کو بڑھانا ہے۔ نبی کا پیغام مکہ سے، ہم آپ کے ساتھ ہجرت کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں ٹیکنیکل آسپیکٹ پہ کہ بھئی سیرہ ہے کیا؟ تو سیرہ ایک عربی کا لفظ ہے جو سارہ کے لفظ سے آیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے سفر کرنا۔ تو جب آپ کہتے ہیں سیرت النبی تو اس کا مطلب ہوتا ہے نبی کی زندگی کا سفر۔ اب چونکہ یہ ایک سفر ہے تو سفر میں بڑے پڑاؤ بھی آتے ہیں، کہیں رکنا بھی ہوتا ہے، کہیں چلنا بھی ہوتا ہے، کہیں ٹھہرنا بھی ہوتا ہے۔ تو اس سفر میں کون کون سے پڑاؤ ہیں؟
سب سے پہلا شمائل، یعنی کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ دکھتے کیسے تھے، آپ چلتے کیسے تھے، آپ باتیں کیسے کرتے تھے، آپ کے غصہ ہونے کا انداز کیا تھا، آپ کے مسکرانے کا طریقہ کیا تھا. یہ سب باتیں، یہ سارے شمائل ہمیں سیرت النبی میں ملتے ہیں. اب اگلا پڑاؤ کیا ہے؟ مغازی، یعنی کہ بیٹلز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت ساری جنگیں ہوئیں، بہت ساری غزوہ ہوئیں. جن جنگوں میں، جن ایکسپیڈیشن میں وہ پرسنلی شامل تھے. تو ہم ان جنگوں کے بارے میں بھی پڑھیں گے جس سے اسلام کو پھیلانے میں آسانی ہوئی، فتح ملی. اس کے علاوہ جو تیسرا اور آخری پوائنٹ ہے وہ ہے احوال، یعنی کنڈیشنز. اب کیسی کنڈیشن؟ وہ حالات جب آپ بھوکے تھے، وہ حالات جب آپ اکیلے تھے، وہ حالات جب آپ صحاباؤں کے ساتھ تھے. یعنی آپ کی فزیکل کنڈیشن، آپ کی سوشل کنڈیشن، آپ کی ایموشنل اسٹیٹ. بھوک کی وجہ سے میں نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے 2 پتھر باندھے ہوئے. اب جب یہ دونوں باتیں کلیئر ہو چکی ہیں کہ بھائی سیرہ کیا ہوتی ہے اور سیرہ کیوں پڑھنی چاہیے، تو اب یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ سیرہ پڑھنے کا ادب کیا ہے. تو ہمارا ادب یہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ محسوس کریں، یہ جو 15-20 منٹ میں نکال رہا ہوں یہ صرف اور صرف میرے اور میرے نبی کے لیے ہیں. ڈسٹریکشن سے اپنے آپ کو دور کر لیجئے. اب 7 آسمانوں کے اوپر سے آنے والی اس غیبی مدد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مطمئن ہو گیا. اس کے علاوہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ وضو کر کے، خوشبو لگا کے، اپنے ماحول کو ایک سکون بھرا بنا کر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے تھے. کیونکہ نبی پاک کو خوشبو بے انتہا پسند تھی، اور خوشبو ایک صدقہ جاریہ ہے. کیونکہ لگا تو اسے آپ رہے ہیں لیکن کچھ دیر کے بعد اس کا فائدہ دوسرے لوگ اٹھا رہے ہیں. آپ کو تو خوشبو آنا ہی بند ہو جاتی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کا ماحول ایلیویٹ ہوگا، پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا، اور ایک طریقہ اور ایک ادب ہم سیکھیں گے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی کے گھر سے نکلنے کا علم خوشبو کے جھونکوں سے ہوتا تھا، پتہ چل جاتا تھا خوشبوؤں سے کہ نبی تشریف لا رہے ہیں. تو اب ہم آتے ہیں اپنے آخری سوال پر کہ بھائی ٹھیک ہے سیرہ کیا ہوتی ہے ہمیں پتہ چل گیا، سیرہ کیوں پڑھنی چاہیے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا، سیرہ پڑھنے کا طریقہ ادب کیا ہونا چاہیے ہمیں وہ بھی پتہ چل گیا. اب سیرہ کہاں سے پڑھنی ہے یہ تو بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گزرنے کے 130-140 سال کے بعد ایک ہسٹورین ہوئے ابن اسحاق. انہوں نے سوچا کہ بھئی دین ایجپٹ میں، افریقہ میں، پرشیا میں، ساری دنیا میں پھیل رہا ہے، تو کیوں نہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ایک جگہ اکٹھا کروں تاکہ لوگ ان کے بارے میں بہتر طریقے سے جان سکیں اور سب جگہ ایک بات مکمل طور پر پہنچ سکے. ابن اسحاق، نبی کی سیرت لکھنا آسان نہیں. یہ جو بیڑا تم نے اٹھایا ہے کافی ہمت کا لیکن بہت مشکل کام ہے. مشکل تو ہے لیکن آپ کی سچی سیرت کو لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے. بے شک اللہ تمہارے کام میں آسانی کرے. اب کیونکہ ان کی خود 2 پشتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ چکی تھیں، صحابہ تھے ان کے دادا پردادا، تو انہوں نے الگ الگ صحاباؤں کے پوتوں سے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پوچھ کر ویریفائی کر ملٹیپل صحاباؤں سے سیم نریشن کو ویریفائی کر کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری مکمل زندگی کا جو بایو ڈیٹا تھا وہ جمع کر لیا اور اسے کرونولوجیکل آرڈر میں لگا دیا. یعنی کہ پہلے یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں میری باری کے دن میرے لبے اور سینے کے درمیان وفات پائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت اللہ نے میرا لعاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب اکٹھا کر دیا. لیکن جیسا میں نے کہا یہ ایک ہسٹورین تھے، یہ کوئی حدیث اسپیشلسٹ نہیں تھے. اسی لیے جب ہم سیرت النبی پڑھتے ہیں تو ہم وہاں سے کوئی لیگل رولنگ نہیں نکال سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے ارے نبی نے ایسا کام کیا تھا اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں. نہیں. اس کے لیے فقہ ایک الگ کیٹیگری ہے، اس کے بارے میں الگ سے پڑھنا ہے. اس کو تو ہم صرف اخلاقیات کے طور پہ پڑھتے ہیں، اپنے دل کو نرم کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، جیسا ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. جوال یہ دیکھو یہ والی حدیث، اور اس پنے پر بھی ایک کمزور روایت ہے. ابن اسحاق کی تحقیق میں کچھ کمیاں ہیں. صحیح کہا، چلو مفتی صاحب کو خبر کرتے ہیں. پھر کچھ وقت گزرا اور ان کے ایک اسٹوڈنٹ ہوئے، ان کا نام تھا ابن ہشام. ابن ہشام نے محسوس کیا کہ میرے استاد نے بہت زیادہ لمبا کرونولوجیکل آرڈر بنا دیا ہے. تو انہوں نے کیا کیا، جو کمزور حدیثیں تھیں، کمزور روایت تھیں، انہیں الگ نکال دیا اور پھر جا کر انہوں نے 3 والیوم کی ایک کتاب بنائی جس کو ہم سیرہ ابن ہشام کہتے ہیں. یہ کتاب فیکچولی اتنی زیادہ کریکٹ تھی کہ پوری دنیا کے مسلمانوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ ایکسیپٹ کر لیا.
यहाँ तक कि इब्न कसीर, इमाम अल सुयूती, इमाम अल बैहक़ी, इन सब उलमाओं की किताबें इब्न हिशाम की सीरतुन नबी पर ही बेस्ड हैं। इसके अलावा दुनिया की हर किताब सीरतुन नबी की इन 3 किताबों पर बेस्ड है। अब क्योंकि वक्त बदलता चला गया, लोगों के पास वक्त कम हो गया या लोगों के पास उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं रही, तो सीरतुन नबी को मुख्तसर किया जाने लगा, छोटा किया जाने लगा, समराइज किया जाने लगा। मकतूब, अभी तक सीरत मुकम्मल नहीं की? कोशिश करता हूँ मगर वक्त नहीं मिल पाता। इन किताबों को पढ़ना भी उतना आसान नहीं है। अक्सर लोगों के लिए इसमें थोड़ी सी मुश्किल पेश आ सकती है। मुझे खुद ये किताब ख़त्म करने में तकरीबन 2.5-3 साल लगे हैं। मैंने पार्ट टाइम इसको हर रोज़ पढ़ा है, 2-2.5 घंटे ऑलमोस्ट। तब भी मुझे 2.5-3 साल लग गए, क्योंकि जब आप इस तरह की कोई किताब पढ़ते हैं तो वो आप अकेले नहीं पढ़ सकते। उसके लिए आपको किसी न किसी आलिम की ज़रूरत होती है, वो आलिम जो उस पेज की डिटेल्स को आपको बताए। तो मैंने डॉक्टर यासिर काजी हैं, शेख हमजा यूसुफ हैं, शेख अब्दुल नासिर अहमद जांगा हैं, इन सब को रेफ़र किया। इसके अलावा एक और किताब है अर्रहीकुल मख्तूम, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है सीरतुन नबी की। इसके अलावा अगर आप अंग्रेज़ी में पढ़ने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, अबू बकर सिराजुद्दीन उर्फ मार्टिन लिंग की ये किताब पढ़ सकते हैं, मोहम्मद। मेरे ख्याल में अंग्रेज़ी में वन ऑफ द बेस्ट बुक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक। And his name in Arabic means Sirajuddin, the lamp that guides to religion. And so I am eternally indebted to him. लेकिन जैसा मैंने कहा कि हम एक कम्युनिटी हैं, हम एक परिवार, एक फैमिली की तरह हैं, तो आपको इन किताबों को ख़रीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इन सब किताबों की PDF डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप इन किताबों को डाउनलोड कीजिए, इनके 10-12 पेजेस प्रिंट करवाइए, आराम से पढ़िए और फिर अगली वाली वीडियो देखिए। तो उससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि किसी भी किताब को पढ़ने का तरीका क्या होता है। व्हाट इज़ द आर्ट ऑफ रीडिंग अ बुक। क्योंकि खाली किताब के पन्ने पढ़ लेने से बात ख़त्म नहीं हो जाती, उसकी गहराई में बहुत ज़्यादा उतरना पड़ता है। أبو حيان التوحيدي said يظن الغمرة أن الكتب تهدي. Try to learn without a teacher, you'll go astray. उम्मीद करता हूँ कि सीरतुन नबी की ये पहली क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आए, हर बात का फैक्ट हो, सबूत हो, आपके पास प्रूफ मौजूद हो और आप बिल्कुल भी बोर ना हो। और आप भी कोशिश करिएगा कि जुड़े रहें, लगे रहें। तो अगर हो सके तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसमें और क्या इंप्रूवमेंट किए जा सकते हैं, क्या आपको कोई नई बात सीखने को मिली, कुछ नया जानने को मिला। जैसा भी मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आप लोग बताइए आज की वीडियो आपको कैसी लगी। ऐसी और इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।